ایک وقت تھا مسلمان کا بہت بڑا نام ہوا کرتا تھا، سب سے بڑا فزیشین مسلمان تھا، سب سے بڑا میتھمیٹیشین مسلمان تھا، کیمسٹری کا فادر مسلمان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ قرآن کو اپنی زندگی میں لایا تھا۔ صحابہ جب چلتے تھے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ عالم جا رہا ہے یا قاری صاحب جا رہا ہے، نہیں، ان کا کردار ہی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ قرآنی زندگی والا جا رہا ہے، یہ قرآن کی زندگی لے کے جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں۔ آج کا 80% ناسا، ہماری سائنس اور آپ کی ٹیکنالوجی اس قرآن کے مرہون منت ہے۔ آج کا سارا باطل اس قرآن سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہم اس قرآن سے پیچھے ہو چکے ہیں، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ انگلینڈ کے اندر ایک رائل لیبارٹری تھی، وہاں پر 2 پانیوں کو ٹیسٹ کیا گیا۔ ایک طرف وہ پانی تھا کہ جس کے اندر 1000 ملی گرام کی 1000 ٹیبلٹس پیس کر ڈالی گئی تھی، اور ایک طرف وہ پانی تھا کہ جس کے اوپر فاتحہ پڑھی گئی تھی۔ رپورٹ لکھنے والا غیر مسلم تھا، اس نے رپورٹ لکھی اور ٹاؤن کے مولانا صاحب کے پاس آئے اور کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا بھائی کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ چند دن پہلے تم اسلام کو بڑا برا بھلا کہہ رہے تھے، اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے، چند دن گزرے ہیں اور آپ کلمہ پڑھنے کے لیے خدا چکے ہو، ہم نے دعوت بھی نہیں دی آپ کو۔ تو کہنے لگا میں نے 2 پانیوں کو ٹیسٹ کیا ہے، ایک طرف وہ پانی تھا کہ جس پانی کے اوپر 1000 ملی گرام کی 1000 گولیاں پیس کر ڈالا گیا تھا، اور ایک طرف وہ پانی تھا کہ جس کے اوپر فاتحہ پڑھی گئی ہے۔ جس پانی کے اوپر فاتحہ پڑھی گئی ہے اس پانی کی طاقت دوسرے پانی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ فوراً آیا ٹاؤن کے مولانا صاحب کے پاس، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مسلمان ہو گیا۔ آج کا 80% ناسا، ہماری سائنس ٹیکنالوجی اس قرآن کے مرہون منت ہے۔ آج کے جتنے بھی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے عیسائی ہیں جنہوں نے دھاروڑی قرآن کو پڑھا ہے، وہ اس پر ایمان لائے بغیر زندہ نہیں رہ سکے، اپنی زبان حال سے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ۔ ہماری زندگی میں یہ قرآن کیوں نہیں آ رہا؟ ہماری وہ کیفیات نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، ہمارے دل کی وہ کیفیات ختم ہو چکی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا آدھا ذہن ادھر ہوتا ہے، آدھا ادھر ہوتا ہے۔ صحابہ نماز میں کھڑے ہوتے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے، روتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ ہماری وہ کیفیات ختم ہو چکی ہیں، ہماری نمازوں کا خشوع ختم ہو چکا ہے، نمازوں کے اندر خشوع ختم ہو چکا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، آج سے ہم عہد کر لیں، آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، روزانہ کے اعتبار سے ایک رکوع قاری صاحب کے پاس آئیں، مولانا صاحب کے پاس آپ آئیں اور اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہاں اللہ کا کیا پیغام ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور جنت کا تذکرہ اللہ کس طرح کر رہا ہے، جہنم سے اللہ کس طرح ڈرا رہا ہے۔ اس قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی قسم ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اور روزانہ کے اعتبار سے ہم کوشش کریں، جو آدمی ایک پاؤ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرتا ہے، سال 6 مہینے کے اندر اس کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ آج تو ہمیں یہ کتابی شکل میں نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہی قرآن قیامت والے دن انسانی شکل میں ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا ہے، اذهب الى الجنہ، اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ وہ ہے جس نے میرا حق ادا نہیں کیا، پھر اللہ فرمائے گا اذهب الى النار، جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہمیں یہ ایک کتابی شکل میں مل رہا ہے، کل یہ اللہ کے سامنے ایک انسانی شکل میں ہوگا، اور اللہ اس کی سفارش کو بھی قبول فرمائے گا، اور جس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور اللہ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں۔